سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی وہ محبوب ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ان کی پیدائش سے پہلے بہت سے معجزات عطا فرما دیے۔ آج کی ویڈیو میں خاص ان معجزات کو بیان کیا جائے گا کہ جو نبی آخر الزماں تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکم مادر میں رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پشتوں سے منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک حدیث کی تمام کتابوں میں مختلف صحیح حوالوں سے اس طرح درج ہے: اللہ پاک نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے، یہاں تک میں تمہاری دنیا میں آیا اور کبھی بھی میں جاہلیت کے افکار اور ناپاکیوں سے آلودہ نہیں ہوا ہوں۔ اسی طرح حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب حتیم کعبہ میں سو کر اٹھے تو سب لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ ان کی آنکھوں میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال اپنی انتہا پر جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر ایک کاہن حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم سے کہنے لگا کہ اس بچے کی شادی کا حکم پہنچا ہے۔ چنانچہ آپ کی پہلی شادی کیلا نامی عورت سے ہوئی جس سے حارث پیدا ہوئے۔ کیلا کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب کا نکاح ہندہ بنت عمرو فاطمہ سے ہوئی جس سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ مواہب الدنیا ایک دفعہ حضرت عبداللہ نے ایک خواب دیکھا جس کو انہوں نے اپنے والد حضرت عبد المطلب کو یوں بیان فرمایا: اے میرے بابا، میں نے خواب میں دیکھا کہ بطحا سے باہر آیا ہوں اور میری پشت سے دو نور نکل آئے، ایک مشرقی جانب اور دوسرا نور مغرب کی جانب پھیل گیا، اور وہ دو نور بڑی تیزی سے پلک جھپکتے ہی واپس میری پشت میں چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب یہ خواب سن کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے بابا سے فرمایا: اگر تم نے باقی یہی خواب دیکھا ہے تو میرے بیٹے تم سے عالم کی بہترین مخلوق وجود میں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح مکہ کی سب سے ذہین، قابل، پاک باز اور حسب و نسب میں سب سے بہتر اور طاہرہ خاتون حضرت آمنہ سے کر دیا۔ آپ نہایت پارسا، پرہیزگار، طہارت نفس، شرافت نسب اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھی۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب، نسب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھی۔ حضرت آمنہ کا نسب حضرت عبداللہ سے اپنے جد امجد عبد مناف سے جا کر مل جاتا ہے۔ نکاح کے تیسرے دن شب جمعہ کو مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے اور سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشرہ ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ سیرت نبی ابن ہشام جلد 1 صفحہ 161۔ ناظرین، تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہے کہ شب جمعہ کی رات تمام راتوں سے افضل ہے، کیونکہ اسی رات سارے عالم میں جو خیر و برکت نازل ہوئی وہ قیامت تک کسی رات میں نہیں ہوگی۔ بے شک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی کا ثمر سب سے عزیز اور شریف النفس انسان کی ولادت تھی، اس لیے ان کی شادی سب سے اہم اور بابرکت شادی مانی جاتی ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوت میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے خواب میں سنا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ تمام عالم کے سردار اور خیر البشر سے حاملہ ہیں۔ ان کی ولادت پر ان کا نام احمد اور محمد رکھنا اور اس دوران اپنا حال چھپائے رکھنا۔ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ جب شب جمعہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم مادر میں تشریف آور ہوئے تو اس رات قریش کی بکریاں بول پڑی کہ رب کعبہ کی قسم، حضرت آمنہ اللہ کے رسول سے حاملہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات ایک نور دیکھا جس سے دنیا بھر روشن ہو کر میرے سامنے آ گئی، اور میں نے شام کے محلات بھی دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ماہ تک والدہ ماجدہ کے بطن میں جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے، متلی، بے چینی اور جو عمومی طور پر عورتوں کو ان ایام میں پیش آتے ہیں ان کی شکایت کا اظہار نہ کیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس روز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں آئے اس روز سے عجیب و غریب حالات نظر آنے لگے۔ ایک مرتبہ میرے پاس حسین و جمیل بہشتی خواتین کا ظہور ہوا۔ محدثین نے انہیں حور العین لکھا ہے۔ ان کے ہمراہ حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا بھی تشریف لائی ہیں اور اپنی موجودگی سے
حضرت آمینہ کو دلاسا دیا اور باور کروایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم و بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ بی بی آمینہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجنے لگتے۔ 3 صدی ہجری کے مشہور مورخ ابن ہشام لکھتے ہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شکم میں تھے، میں نے ایک آواز سنی جو یہ کہتی تھی، اے آمینہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے بطن مبارک میں کون ہے؟ وہ پیغمبر آخر الزماں ہے، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ ذکر پڑھنا، اے اللہ میں اپنے بچے کو ہر حسد کرنے والے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس کے بعد اس کا نام محمد رکھنا۔ اسی سیرت النبی میں ابن ہشام لکھتے ہیں کہ شب جمعہ جب حضور نبی کریم شکم مادر میں تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جرمت میں بام کعبہ تشریف لائے، ہلالی پرچم لہرایا گیا، ابلیس کا تخت الٹ گیا اور وہ 40 دن تک مسلسل روتا رہا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ جب تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی کہ اللہ کے آخری نبی شکم مادر میں تشریف لے آئے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے کہ کیسے ان کی ولادت کو روکا جائے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی خود سطح پر آ جاتا کہ مجھے تھوڑا سا بھی جھکنا نہ پڑے، مجھے درخت، چرند پرند، پہاڑ اور جانور مبارکے دیتے اور مجھے سلام کرتے، اللہ اکبر۔ ناظرین، کسی مفسر کی تفسیر یا کسی محدث کی تشریح یہ بیان ہی نہیں کر سکتی کہ کیسے کیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی دنیا میں آمد کے لیے انتظامات فرمائے۔ ویڈیو کو اسی بات میں سمیٹتے ہیں کہ عربوں کی عقل مند خاتون فہم اور سمجھ میں بے نظیر اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، بے شک ہر زندہ مر جائے گا۔